أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. کی مسئلہ آواز نہیں جا رہی، جن کے پتہ لگ جانے جا رہا ہے کمنٹ آئی کون جا رہی پوچھ رہے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے اللہ رب العزت نے ایک تو یہودیوں کے دو اعتراضات کا جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ جو حرم ہے اس کی حرمت اور تقدس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے ایک امن والی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی امن ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج کو فرض کیا ہے، لیکن اس شخص پر جو حج کی طاقت رکھتا ہو.
تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، یہودیوں کے اعتراضات کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو تنبیہ کی ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ یا اہل الکتاب، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ یعنی تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تمہاری کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں پہلے ہی بیان فرما دی تھیں، اور پھر انبیاء کرام نے بھی بشارتیں دے دی، جس طرح کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ احمد بھی اللہ کے نبی کا نام تھا، اور محمد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا کہ تنبیہ کے انداز میں، ڈانٹ کے انداز میں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو۔ یہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ اگر غلط کام کر رہا ہو تو آدمی کہتا ہے ہاں بھی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے، کسی کو وعید اور تنبیہ کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ اہل کتاب کو یہ بھی کہہ دیجئے، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ اب وہ اپنے یہودیوں کو یا دیگر اہل کتاب کو کہتے تھے کہ یہ نبی سچا نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارتیں یا جس کی پیشین گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جو ہم آپ کو کہا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور ہم اس کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج کو کہا کرتے تھے کہ تمہارے خلاف ہم لڑائی کریں گے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی آئے اور ہم اس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی کریں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو یہ فضیلت دی کہ وہ ایمان لے آئے، اور یہ بد نصیب کے بد نصیب ہی رہے۔ تو اللہ نے فرمایا من آمن تبغونہا عوجا، جو بھی ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے رستے پر چلے، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے سیدھے رستے ہونے پر تم خود بھی گواہ ہو۔ جو بھی ایمان لے آتا ہے وہ سمجھے کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہود جو ہیں یہ بہت چلاک لوگ ہیں، میں ابھی اپنے اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، تو میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ یہودیوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ تمہارا جو ایک عالم ہے جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے وہ تمہارے اندر کیسا ہے، تم کیسا اس کو پاتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا وہ جو فلاں عالم دین ہے وہ کیسا ہے؟ کہنے لگے جی وہ بہت اچھا ہے، اس کا باپ بھی اچھا تھا، بڑی تعریفیں کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو کہنے لگے جی ہم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بلایا کہ آئیں ذرا آپ ان کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پردے میں پیچھے بیٹھے تھے وہ سب یہودیوں کے سامنے آئے اور اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، باقاعدہ ان کے سامنے کلمہ پڑھا، اور جو ہی انہوں نے کلمہ پڑھا تو سارے یہودی ان کے خلاف ہو گئے، کہنے لگے جی یہ تو ہمارا شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سے سب سے بدترین آدمی ہے، اس کا باپ بھی بدترین آدمی تھا۔ فوراً اپنے قدموں پہ جو ہے پھر گئے، یعنی اپنی ایڑیوں پہ پھر گئے فوراً۔ تو یہ ان کی چلاکیاں تھیں، یہ ان کے مکر تھے، یہ ان کے فریب تھے، وہ صرف اپنے دل کی بات کو مانتے تھے، اللہ کا حکم ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے رستے پر چلے، حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ وہ سیدھے رستے پر ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم جو جو کرتوتیں کر رہے ہو، جو جو مکر کر رہے ہو، جو جو فریب کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو ڈانٹ پلائی ہے، ان کو تنبیہ کی ہے،
ان کو خوف دلایا ہے، ان کو ڈرایا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، جہاں یہودیوں کو ان کی بدعمالیوں پر، ان کی معصیت پر، ان کے مکر و فریب پر، ان کی چالوں پر ان کو تنبیہ کی ہے، وہیں پر مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے بات مانی یا تم نے اطاعت کی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ یعنی اگر تم نے ان کی بات کو مانا تو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام سے مرتد ہو جائیں اور دوبارہ کفر کے اندر چلے جائیں، اگر تم ان کی بات کو مانو گے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کی بے شمار لڑائیاں ہوتی رہتی تھی آپس میں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے جب اللہ کے نبی مدینہ ابھی تک نہیں گئے تھے تو کچھ عرصہ ہی پہلے ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ بعاث، جس میں اوس کے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے اور خزرج کے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے اوس اور خزرج کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کی دشمنیاں، ان کی لڑائیاں، ان کے جھگڑے ختم کر دیے اور وہ بہم و شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور صرف ایک پلیٹ فارم، اسلام کے پلیٹ فارم پر وہ آ گئے۔ انہوں نے قبائلی تعصب اور دشمنیاں جو لڑائیاں تھیں ساری کی ساری اسلام کے لیے انہوں نے بلا دی۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن جو ہے اوس اور خزرج کے لوگ، کچھ اوس کے لوگ تھے کچھ خزرج کے لوگ تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک یہودی جو ہے وہاں سے گزرا، اس کا نام تھا شاس بن قیس۔ شاس بن قیس، یہ یہودی جب وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ ہیں یہ تو بڑے پیار محبت سے اور شیر و شکر بیٹھے ہیں، تو وہ جل بن گیا۔ اس نے کہا ہے، اس کو حسد ہوا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرتے تھے اور آج یہ اسلام کی محبت کی وجہ سے اور اسلام کی برکت سے یہ کیسے ایک دوسرے کے جو ہے محبت اور ایک دوسرے کے دوست بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک چال چلی، اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ بات لگائی کہ آپ جائیں، آپ بھی ذرا جا کر ان کے درمیان میں بیٹھ جائیں، اور باتوں باتوں میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ جو جنگ بعاث ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے اس کی باتیں چھیڑ دینی ہیں آپ نے، اور جنگ بعاث کے موقع پر جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شعر کہے تھے، جو انہوں نے قصیدے پڑھے تھے، وہ آپ سنانا شروع کر دینا۔ تو وہ آدمی جب وہاں پہ گیا اور اس نے باتوں باتوں میں وہ جنگ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اب واضح بات ہے کہ جب پرانی لڑائیوں کا تذکرہ ہو جائے تو انسان کی رگے حمیت اور غیرت جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے، تو اس وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے۔ اوس والوں نے خزرج والوں کو اور خزرج والوں نے اوس والوں کو ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چیخ و پکار شروع ہو گئی اور انہوں نے جو ہے تلواریں نکال لیں اور اپنے قبیلوں والوں کو جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا، جی آؤ آؤ ذرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی اور جنگ کے لیے تیار ہوئے کھڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے اسلام کو بنیاد بنانا ہے، یہ قبیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم ان کے پیچھے لگو گے، یہودیوں کی بات کو مانو گے، تو وہ تمہارے جھگڑے بھی کروائیں گے، لڑائیاں بھی کروائیں گے اور تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ تنبیہ کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہمارے مسلم حکمران بہت سارے جو ہیں وہ اہل کتاب کے تابع ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اور ان سے ڈالروں کے بدلے میں، یورو کے بدلے میں اپنی ہی قوم کے خلاف، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف جو ہے جنگیں کرتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آج بھی ہماری امت مسلمہ کے زوال کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کو دوست بناتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑا واضح کر دیا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم اپنے دنیا کے مفادات کے تحت، دنیا کے مقاصد کے تحت ٹھیک ہے ان کے ساتھ تجارتی تعلق رکھیں،
لیکن بنیاد برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ تم اپنے معاملات اس طرح چلاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات کو مانا، تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے، لیکن تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو اللہ کے ساتھ یا ان کی بات مان کر تم کافر ہو جاؤ؟ ہو ہی نہیں سکتا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تحقیق اس کی ہدایت یا رہنمائی کی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف. تو یہ گویا کہ اللہ نے بڑی کھلی اور بڑی صاف اور نکھری ہوئی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی اور ہدایات فراہم کر دی ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگانی، ان کی آپ نے بات کو نہیں ماننا. اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر آپ لوگ جو ہیں آپ بھی مرتد ہو جائیں گے، آپ بھی کفر کی طرف واپس چلے جائیں گے. جی ترجمہ دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ، اور اللہ تعالی، شہید گواہ ہے، علی، اس چیز پر، ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من، اس آدمی کو، آمنہ، جو ایمان لایا، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اس کو تم روکتے ہو. اور تم کیا چاہتے ہو، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو یا تم چاہتے ہو، عوجاً، کہ وہ ٹیڑھے رستے پر چلے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس کے سیدھی راہ پر ہونے کے تم خود گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً، ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں کے، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کے لوگوں کی تم اطاعت کرو گے، ان کی بات کو مانو گے، یردوکم، وہ تمہیں لوٹائیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گا، فَقَدْ هُدِيَ، تحقیق اسے ہدایت دے دی گئی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. جی ترجمہ دوبارہ دیکھیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، من آمن تبغونہا، جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے رستے پر چلے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم اس کے سیدھے رستے ہونے پر گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی، یردوکم، وہ تمہیں لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس اللہ کا رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ، تحقیق اس کو ہدایت دے دی گئی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف.